बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक है, मैं उम्मीद करती हूँ कि सब बहन भाई खैर खैरियत से होंगे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हम भी खैर खैरियत से हैं। तो आज सुबह सुबह जो है ना बहुत बड़ी परेशानी बन गई थी। अभी तक भी जो है ना मेरी तबीयत टेंशन की वजह से जो है ना फ्रेश नहीं हो रही। सुबह मैं उठी, नींद से जैसे उठी डेली के यानी कि मैं 6 साढ़े 6 बजे उठती हूँ और 8 बजे बच्चों ने जो है ना ट्यूशन पे जाना होता है। तो मैं 6:30 बजे उठी और मैंने जो है ना नाश्ता बनाया। जब मैं चाय बना लेती हूँ और पराठे के लिए पेड़े वगैरह बना लेती हूँ, फिर मैं जो है ना बच्चों को उठाती हूँ कि अब उठ जाओ, आप मुँह हाथ धो के ब्रश वगैरह करके फ़्रेश हो जाओ। तो मैं अभी पराठे बनाने लगी हूँ। तो ऐसे ही बच्चे उठे, फिर जो है ना मैंने नाश्ता बना लिया। हमने तीनों ने मिल के नाश्ता किया और नाश्ता करने के बाद जो है ना बेटी अपनी तैयारी में लग गई। दोबारा से वो अपने पाँव वगैरह इनके धोने लगी अच्छे तरीके से, और उसने खाना खाने के बाद ही यानी कि वो ब्रश करने लगी। और मेरे अरसलान बाबू को मैंने कहा कि भाई के जो है ना कपड़े उसके प्रेस कर दो। अरसलान बाबू पे निक्कर और शर्ट उसकी प्रेस करो तो वो निक्कर और शर्ट पहन के जाएगा। तो उसने कहा चलो ठीक है अम्मी। तो जैसे ही वो ब्रश वगैरह करने लगी, अपने पाँव वगैरह धोने लगी, साफ़ करने लगी, तो मैंने देखा कि टाइम जो है ना काफ़ी हो गया और ये जो है ना थोड़ा स्लो जो है ना तैयारी कर रही है। फिर मैंने ये किया कि मैंने अपने अरसान बाबू के कपड़े उठाए, मैंने खुद इस्त्री लगाई और मैं उसके कपड़े प्रेस करने लगी। तो इतने में जैसे ही मैंने अरसान बाबू की शर्ट और निकर प्रेस कर ली, तो मैंने रात जो है ना अपनी कमीज़ एक सिलाई की थी, तो उस पर लैस लगाई थी, बिल्कुल मेरे पास ही रखी थी। मुझे फिर ये ख्याल आया कि मैं इसकी लैस पे जो है ना वो कर लूँ, इस्त्री फेर लूँ ताकि अच्छे तरीके से जो है ना बैठ जाए, क्योंकि उसकी फिर जो है ना तुरपाई करनी थी। तो फिर जो है ना इतने में अभी मैंने अपनी कमीज़ उठाई थी, अभी मैंने यानी कि कमीज़ सीधी बिछाई टेबल पे, तो लाइट चली गई। तो मैंने अपनी बेटी से कहा कि बेटा आप जो है ना बिजली जो है ना चेंज कर लो, दूसरी साइड वाली चेंज ओवर लगा हुआ है ना, तो उसको मैंने कहा जाके ना दूसरे वो मीटर पे कर दो। तो एक तो उसने मुँह हाथ धोया हुआ था थोड़ा सा, यानी कि उसका जिस्म भी अभी गीला था, हाथ भी पाँव भी, और फिर जो है ना उसने जूता भी नहीं पहना और बग़ैर जूते के, जूता गीला था वो जूता उतार के तो ऐसे ही चली गई किचन में, जहाँ पे यानी कि हमारा सिंक लगा हुआ है ना उसके पास ही वो लगा हुआ है हमारा चेंज ओवर। तो वो जो है ना उधर उसको यानी कि पहले ऊपर वाला मीटर चल रहा था, फिर उसको दरमियान में लेके आते, फिर दोनों साइड की बिजली बंद हो जाती है, फिर जब नीचे करते हैं तब जाके दूसरा मीटर जो है ना वो होता है, ओपन होता है। तो पहले ऊपर वाला था। कहती मैंने यानी कि इसने ऊपर नीचे किया, इसको कुछ नहीं हुआ, दरमियान में लेके आई फिर भी कुछ नहीं हुआ। जब नीचे वाले मीटर पे इसने किया ना तो इसकी एकदम से चीखें थी, पता नहीं कोई उसका तार का मसला हुआ वो था दूसरे मीटर का या क्या था, समझ भी नहीं आ रहा। मेरा अरसान बाबू भी बैठा था इधर बेड पे और मैं इधर, यानी कि बिल्कुल ही तंग जगह थी, आगे चारपाई पड़ी हुई थी, इधर बेड था और वो कोने पे जो है टेबल पड़ी हुई है कोने में। तो मैं एकदम से जैसे उठी भागी, मैंने मुझे ना इस्त्री बंद करने का होश ना कुछ, मैं भागी, इधर से अरसलान बाबू भागा, तो एकदम से इसकी ज़ोर से चीखें। तो जैसे ही मैं यानी कि उठी, अभी मैं कमरे के इसी सामने वाले इसी दरवाजे के, अभी मैं यहाँ पे थी दरमियान में यहाँ पे, तो ये उतने में जो है ना मेरी बेटी पता नहीं कैसे, इसका अल्लाह ताला का कैसे करम हुआ कि इसका हाथ जैसे भी छूटा यानी कि बिजली ने इसको छोड़ दिया। क्या हुआ क्या नहीं हुआ मुझे नहीं पता, एकदम से यानी कि जैसे ये भाग के मेरे पास आई, मैंने इसको गले लगाया बेटी को। तो इसको उस वक़्त भी मैंने इसको इतने ज़ोर से यानी कि अपने गले लगा के ऐसे मैंने मजबूती से पकड़ा हुआ था कि क्या हुआ है बताओ मुझे। मगर उस वक़्त भी वो इतनी चीखें मार रही थी ना, उसको ये लग रहा था कि अभी भी शायद मुझे बिजली ने पकड़ा हुआ है। तो इतनी यानी कि वो थी खौफज़दा थी, इतनी डर गई थी और इतनी यानी कि बुरे तरीके से चीख रही थी। और अरसलान मिट्टू जो है वो अपनी बहन को देख के उसकी उससे भी ज़्यादा चीखें थी। तो मुझे समझ नहीं आ रहा था, फिर मैंने उसको यानी कि ऐसे झंझोड़ा कि बताओ क्या हुआ है क्या हुआ है। ये तो मुझे पता था अभी वो मीटर यानी कि चेंज ओवर को चेंज करने गई थी, मैंने भेजा है, तो ये नहीं मुझे पता था कि इसको उधर से करंट लगा है या क्या हुआ है या क्या नहीं हुआ। तो खैर मैं बहुत परेशान हो गई। फिर उसके बाजू यानी कि सीधे हाथ वाले बाजू से उसने किया है। तो कहती मेरे बस बाद में उसने बताया कि मुझे करंट लग गया, मुझे करंट लग गया है। मैंने कहा कैसे लगा? कहती ऐसे जो है ना मुझे बस एकदम से जब मैंने नीचे किया ना तो पूरे जैसे कहती मेरे पूरे जिस्म में जो है ना जैसे करंट आ गया ना, ऐसे होने लगा। तो मेरा हाथ नहीं छूट रहा था, फिर ज़ोर से मैंने अपना हाथ ना वो किया, तो फिर जो है ना मेरा हाथ, मुझे नहीं पता मेरा हाथ फिर कैसे छूटा। तो खैर दोनों की चीखें थी, मैंने इसको मजबूती से पकड़ा हुआ भी था, फिर भी इसकी चीखें नहीं रुक रही थी। बहुत परेशानी बनी, सब यानी कि सुन के इकट्ठे हो गए।
پھر جو ہے ارسلان کے بابا کے رشتہ دار میں کزن کا بیٹا ہے، سہیل ہے بیٹا، تو وہ آ گیا، اس کی پوری فیملی آ گئی، بھاگ کے سب اکٹھے ہو گئے۔ پھر اس کو ہم لے کے گئے ایمرجنسی میں، کیونکہ صبح کا ٹائم تھا، ابھی 7:30 کا ٹائم تھا، تو ایمرجنسی لے کے گئے۔ اس وقت ظاہر سی بات ہے اس ٹائم میں کوئی بھی ڈاکٹر نہیں ہوتا، ادھر گئے، پھر پرچی بنوائی، پھر اس کا جو ہے نا ECG کروایا، پھر تقریباً انہوں نے کہا کہ 8 بجے تک جو ہے نا ڈاکٹر آ جائے گا دل والا، تو پھر ڈاکٹر آ گیا، پھر اس کے پاس لے کے گئے، پھر اس کو انجیکشن وغیرہ بھی درد کے لیے انہوں نے لگایا۔ اس کا بازو کہتی میرا بازو بس ٹوٹ رہا ہے درد سے اور سن ہو گیا ہے بازو میرا کہتی، تو انجیکشن بھی لگایا، پھر انہوں نے ٹیبلٹ وغیرہ بھی دی۔ دل کی دھڑکن اس وقت انہوں نے کہا کہ دل کی دھڑکن جو ہے نا اس کی تیز ہو گئی ہے، پھر انہوں نے ٹیبلٹ دی کہ بھی اس کو یہ دل کی دھڑکن جو ہے نا اس کی یہ ٹیبلٹ دو تو یہ جو ہے نا نارمل ہو جائے گی، کنٹرول میں آ جائے گی۔ تو بہت پریشانی بنی، اتنی پریشانی ہے کہ ویسے بھی میری کافی دن سے طبیعت بہت زیادہ خراب ہے، سمجھ نہیں آ رہا۔ پھر ادھر جن کے ڈاکٹر آیا، پھر اس کو چیک اپ کرایا، اس نے کہا باجی پریشان نہیں ہو، اللہ پاک کا کرم ہوا ہے، ٹھیک ہے، شکر الحمدللہ۔ کہتے دل کی دھڑکن بھی تھوڑے ٹائم میں جو ہے نا بہتر ہو جائے گی، جو انجیکشن لگایا وہ درد کا تھا تو وہ بھی ٹھیک ہو جائے گا، پریشان نہ ہو۔ مگر مجھے تو پریشانی تھی۔ پھر ادھر ہاسپٹل میں اس کو بیڈ پہ لٹا کے بیٹھے رہے، ان کے ڈاکٹر کافی لیٹ آیا، تو پہلے جب یعنی کہ اس کو انجیکشن بھی لگ گیا، ECG بھی ہو گیا، پھر ہم نے اس کو بیڈ پہ لٹا دیا، تو جیسے ہی آنکھیں بند کرے پھر بار بار میں اس کو ایسے کروں کہ کیوں میری بیٹی جو ہے نا آنکھیں بند کرے، اللہ نہ کرے اس کو پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے۔ بہرحال بہت پریشانی بنی، اللہ پاک نے میری بیٹی کو نئی زندگی دی اور مجھے اللہ پاک نے بڑے دکھ سے بچا لیا۔ اور یہ دیکھیں کہ وہ مین جہاں سے بجلی کا ایک کنیکشن ہوتا ہے نا، مین بجلی کا، وہ مین کنیکشن تھا تاروں کا، اور پتہ نہیں اللہ پاک نے بہت بڑا کرم کیا ہے کہ اللہ پاک نے میری بیٹی کو نئی زندگی دی۔ بہت پریشان ہوئے، اب شکر الحمدللہ پھر گھر پہ آئے، اب بہتر ہے۔ پھر کافی ٹائم سے یعنی کہ صبح سے ہی آنا جانا لگا رہا، ابھی تقریباً دن کے دوپہر سمجھے 3 بج چکے ہیں، تو ابھی یہ ہے کہ پھر اس کو جیسے ہی سب پھر ہو کے چلے گئے، جن کو بھی پتہ چلا سب ہو کے چلے گئے ہیں، تو ابھی پھر کہتی میں نے کہا سو جاؤ ابھی تھوڑا سا نا ریسٹ کرو۔ پھر کھانا بھی میں نے باہر سے منگوایا، میرے جسم میں جیسے کہتے ہیں نا جان نکل جائے، میری بالکل حالت خراب ہو گئی، اور بالکل بھی یعنی کہ ابھی بھی میرے دماغ میں اتنی ٹینشن ہے کہ اللہ نہ کرتے، اللہ نہ کرے، اگر خدا نہ خواستہ میری بیٹی کا ہاتھ نہیں چھوٹتا تو کیا ہوتا۔ سوچ سوچ کے میرا یعنی کہ دل جیسے کہتے ہیں نا پھٹنے کو آتا ہے۔ بہرحال اللہ پاک کا بہت کرم ہوا ہے کہ میری بیٹی بہت بڑی تکلیف سے بچ گئی، اللہ پاک نے اسے نئی زندگی دی۔ تو ابھی پھر جو ہے نا کھانا وغیرہ میں نے باہر سے منگوایا، ارسلان کے بابا سے کہا کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، مجھے باہر سے منگوا دو۔ پھر بچوں نے بھی کھانا کھایا، میں نے بھی کھایا، تو پھر میں نے کہا بھی سو جاؤ، پھر AC چلایا، AC چلا کے ابھی جو ہے نا دونوں بہن بھائی سو رہے ہیں، ان کو نیند آ گئی ہے۔ تو ابھی میں نے سوچا کہ میں سب بہن بھائیوں سے جو ہے نا، تو آپ YouTube پہ بھی ظاہر سی بات ہے ہم آتے ہیں، سب بہن بھائی ہمارے لیے ہماری فیملی ہوتے ہیں، ہمارے فیملی کی طرح ایک ہمارے فیملی کا حصہ ہوتے ہیں، تو میرے سے نہیں رہا گیا کہ میں آپ لوگوں کو یہ چیز نہیں بتاؤں۔ تو بہرحال اللہ پاک نے میری بیٹی کو نئی زندگی دی، اور ابھی بھی جو ہے نا میرے دل میں رہ کے جیسے ہی خیال آتا ہے نا کہ اللہ نہ کرے ایسے کچھ ہو جاتا تو کیا ہوتا، میں نے بچنا تھا، میں نے نہیں بچنا تھا۔ تو ابھی جو ہے نا پھر ارسلان کے بابا نے کہا ہے کہ دیگ ایک بنوا کے نا چاولوں کی، تو پورے محلے میں جو ہے نا بانٹ دو۔ تو ابھی ہمارے محلے میں ہی ہیں جو دیگیں وغیرہ بناتے ہیں شادیوں پہ یا کوئی بھی، یعنی کہ جب بھی کسی نے بنوانی ہوتی ہیں تو ان کو ہم نے کہہ دیا ہے، تو تقریباً 5 بجے کے قریب انہوں نے کہا ہے بنا دیں گے۔ تو پھر جو ہے نا میری بیٹی پہلے اپنے ہاتھ سے ڈالے گی انشاءاللہ، تو جب بنا کے دے جائیں گے دیگ تو پھر پورے محلے میں بانٹیں گے۔ اور سب بہن بھائیوں سے میں کہتی ہوں کہ میرے بچوں کے لیے جو ہے نا بہت ساری دعا کیا کریں، اللہ تعالیٰ ہر کسی کے بچوں کی لمبی زندگی دے، ہر ماں باپ کو نا
اللہ پاک بچوں کا دکھ کسی کو بھی نہ دے، دشمن کو بھی نہ دے. جس انسان کو بھی اللہ تعالیٰ نے اولاد دی ہے نا، اس کی اولاد کی اللہ پاک لمبی زندگی کرے اور اولاد کو کوئی تکلیف نہ دے. اور میرے لیے تو ہے ہی بس میری ایک بیٹی اور بیٹا، اللہ پاک نے میرے نصیب میں یہی لکھے تھے. تو باقی انشاءاللہ ابھی دیکھ جب بن کے آئے گی پھر بانٹیں گے. اور سب جو ہے نا میری بیٹی کے لیے، میرے دونوں بچوں کے لیے دعا کیا کریں. اللہ پاک میرے بچوں کی بہت لمبی زندگی کرے، اللہ پاک میرے بچوں کو نیک بنائے، اللہ پاک میرے بچوں کی ہر تکلیف دور کرے. آمین ثم آمین. تو باقی انشاءاللہ جب چاول وغیرہ آ جائیں گے، دیگ بن کے تیار ہو جائے گی، پھر بانٹیں گے. اور پھر بھی جو ہے نا میں جو بھی روٹین ہے آگے کی انشاءاللہ آپ سب بہن بھائیوں سے جو ہے نا شیئر کروں گی. تو یہ جو ایک یہ والی ٹیبلٹ دی تھی ڈاکٹر نے، یہ میرے خیال سے درد کی دی ہے اس نے. اور دل کی دھڑکن یعنی کہ وہ کہہ رہے تھے کہ بھی تیز ہے نا، جب ECG کیا تو یہ ٹیبلٹ دی ہے کہ بھی یہ جو ہے نا 3 دن اس کو ایک ٹیبلٹ دیں، دل کی دھڑکن جو ہے نا وہ پھر نارمل ہو جائے گی. یہ ہوا. اور یہ دیکھیں یہ ہے میری بیٹی کی ECG جو انہوں نے کیا، اس کی پرچی یہ ہے. تو ابھی بس بچے سو رہے ہیں، میں اس لیے بالکل جو ہے نا آرام سے بات کر رہی ہوں کہ ان کی نیند خراب نہ ہو. ایک تو ویسے بھی وہ ٹیوشن کے لیے صبح صبح اٹھے تھے اور صبح صبح ہی یعنی کہ ایسی ٹینشن بن گئی. بہرحال اللہ پاک نے کرم کیا ہے، اللہ پاک کا بہت احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میری بیٹی کو بچا لیا. اور پھر جب اس کی ماشاءاللہ سے ادھر سے ہاسپٹل سے یعنی کہ ہمیں پورا یہ ہو گیا کہ بھی اب ہمیں تسلی ہے، پریشانی والی بات نہیں ہے، ڈاکٹر نے بھی بتایا. ویسے بھی میں نے اپنا بھی ECG کروانے کے لیے جانا تھا، ادھر ہی جانا تھا میں نے بھی سرکاری میں. تو یہ ہے کہ ارسطان کے بابا نے پھر کہا ہے کہ جب اس کا ہو رہا ہے تو آپ بھی اپنا پھر بعد میں جو ہے نا کروا لو تاکہ دوبارہ نہ آنا پڑے. کیونکہ کافی دن سے جو ہے نا میں بتا رہی ہوں آپ کو کہ میرا سانس کا جو ہے نا مسئلہ بن جاتا ہے، بہت زیادہ مسئلہ بن جاتا ہے، بہت بالکل ہی ایک دم سے میرا سانس جیسے بند ہو جائے ایسے ہوتا ہے. تو پھر میں نے بھی ECG کروایا ہے. اور یہ دکھاتی ہوں میں آپ کو، یہ دیکھیں یہ ایک پرچی یہ والی جو ہے یہ میری بیٹی کی ہے، اور یہ والی جو ہے یہ میری ہے ECG کی یہ والی. تو یہ ہم دونوں کی ہیں. تو پھر مجھے جو ہے نا دل کا تو کوئی نہیں ہے، انہوں نے کہا چھاتی کا تھوڑا سا مسئلہ ہو رہا ہے. پھر یہ جو ہے نا انہوں نے مجھے ٹیبلٹ دی ہے کہ آپ 1 ہفتہ پورا یہ کھائیں، اور اس کے اندر ایک الگ اور بھی ٹیبلٹ ہے، وہ بھی میں آپ کو دکھاتی ہوں. تو انہوں نے کہا پورا ہفتہ آپ یہ ٹیبلٹ جو ہے نا استعمال کرو. یہ ٹیبلٹ ہے جو ڈبی میں تھی، ڈبی میں نے آپ لوگوں کو دکھائی ہے، اس میں یہ والی ٹیبلٹ ہے. اور دوسری جو ہیں الگ سے انہوں نے دی ہیں وہ یہ ٹیبلٹ ہیں. ایسی 6 ٹیبلٹ ہیں یہ والی، یہ دیکھیں اس طریقے سے نا 6 ٹیبلٹ یہ ہیں. اور ایک ٹائم میں نے یہ ایک ٹیبلٹ یہ والی کھانی ہے، اور ایک ٹیبلٹ جو ہے میں نے یہ والی کھانی ہے. تو انہوں نے کہا چھاتی کا مسئلہ ہے، آپ 1 ہفتہ یہ کھاؤ تو انشاءاللہ بہتر ہو جائے گا، اگر نہ فرق پڑے تو دوبارہ آنا. تو اللہ کرے گا کہ بھی اسی سے ہی میں انشاءاللہ ٹھیک ہو جاؤں گی. جو میں گھر سے باہر بھی نہیں نکل سکتی، میں جیسے ہی جاتی ہوں مارکیٹ جاتی ہوں، میں نقاب کرتی ہوں یا میں ماسک لگاتی ہوں تو ایک دم سے جو ہے نا میرا سانس بالکل جیسے کہتے ہیں نا رک جاتا ہے، بہت حالت خراب ہو جاتی ہے. تو انشاءاللہ اللہ پاک بہتر کرے گا اور یہ دوائیاں اچھی ہوں گی تو یہ ہے کہ طبیعت میری انشاءاللہ بہتر ہو جائے گی. ابھی دیکھ جو ہے آ چکی ہے، یہ دیکھیں. اور ابھی لینے گئے ہیں سہیل بیٹا لینے گئے ہیں شاپ پر، اور میرا آسان بابو بھی ساتھ گیا ہے. تو میں تو ظاہر سی بات ہے کچھ دنوں کے لیے آئی تھی، سارا کچھ میں نے گھر کا یعنی کہ سمیٹا ہوا تھا، برتن وغیرہ بھی کچھ نہیں ہے. تو پھر جو ہے نا میں نے کہا کہ شاپ پر لے آؤ تو اس میں ڈال کے نا سب کو جو ہے نا ہم دے دیں گے. جو ہے کھول رہے ہیں اور پہلے ڈالے گی میری بیٹی اپنے ہاتھ سے، دے گی. بیٹھا ہے سہیل بیٹا تو ابھی کھولے گا یہ دیکھ. بیٹا بسم اللہ کرو، اس کو کھولو، بسم اللہ کرو. چلو سہیل بھیجا پر کھولے گا، اس میں ڈالو، پھر جتنا سہیل بھیجا کا بس اتنا کافی ہے، پھر جو ہے نا اسی حساب پہ ڈالتی ہے. سہیل اس میں پہلے مکس کرو، اس کو مکس کرو. اچھا بسم اللہ. مجھے کہتے چھولے والے نہیں ہے.
बस ये है कि पूरे मोहल्ले में ना आ जाए, कोई घर ना रहे, थोड़े हों ज़्यादा हों जितने सबको है, ठीक है। चल बात ठीक है, बिस्मिल्लाह। ये देखिए ये अभी शापर बन रहे हैं, पहले शापर बना लेंगे, फिर उसके बाद जो है ना बच्चों को भेजेंगे और ये सबके घरों में जो है ना दे के आएंगे। जी मेरा बेटा जी। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अभी हमने सबके घरों में जो है ना चावल बांट दिए हैं, सबके घरों में शापर वगैरह ले लिए थे, उसमें जो है ना एक एक प्लेट के जितने चावल डालते गए हैं और बच्चों को लगा दे और बच्चे सारे घरों में दे के आए हैं। और अभी जो है ना मोहल्ले से भी आना जाना, कभी जिसको भी पता चल रहा है वही आ रहे हैं, जिसको भी पता चल रहा है वही आ रहे हैं कि भी कैसे हुआ, बेटी को कैसे करंट लगा। तो अल्लाह पाक का करम है, फिर भी अल्लाह ताला ने बचा लिया। ये देखिए ये वाला था चेंज, और जो हमारा लगा हुआ था इसको जो है ना इसको उसने बेटी ने पकड़ा, ये ऊपर उधर हुआ था, फिर दरमियान में करते थे बंद हो जाता था, नीचे करते हैं तो दूसरा मीटर जो है ना उसकी बिजली जो है ना ऑन हो जाती थी। और ये है लोहे का बना हुआ। तो अभी मैं जो चेंज हमने करवाया है वो आप लोगों को दिखा। और ये वाला है अब हमने लगवाया है, ये वाला ये प्लास्टिक का है, इसका बटन है, बस ये बटन घुमाएंगे तो वो चेंज होगा। वो वाला जो है ना हमने उतरवा दिया है। तो अभी जो है मैं यहीं पे आज की वीडियो का एंड करती हूँ। कल इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो फिर मिलेंगे। सब बहन भाई दुआ में याद रखना, जहाँ भी रहें खुश रहें। अल्लाह हाफिज़।